میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کویسچن پوچھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا ہے نا پوسٹ، سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں۔ میرا پوائنٹ نہیں ٹھہریے نا، ایسے اگر ہونے لگا نا یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے، آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے، بہت ہو گئے ہیں چیزیں۔ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے۔ آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو ایک دوسرے لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے، کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے، یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے، بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، ممبرز نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے کسی اچھا آپ نے کل حامد خان سے وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر، وہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ کیا چیز؟ He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not آپ سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا، آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا، آپ تشریف رکھیں نا، یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا۔ جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی پہ تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا، نام بتا دیں نا۔ پیپلز پارٹی میں۔ تو اکبر ایس احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے، بتا دیں۔ ہمارا کبھی نہیں سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس، ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں۔ ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں۔ اب دکھائیں، میں ہم بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں، دکھا دیں۔ میں نے بھیجا ہے، دیا ہے سر، ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیا، دکھائیے نا، یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا، دے دیجیے جی۔ وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر۔ تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر، ناؤ ایک دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر؟ ٹرمینیشن کدھر؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے اس پیج پہ۔ اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا، ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو، ٹرمینیشن نہیں ہے، پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے اس میں نہیں ہے سر، ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا نا، یہ الگ سے دے رہے ہیں۔ جی ہم کل آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ آپ کو آپ دے دیجیے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ادروائز ای سی پی کو سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا، کل فائل کیا۔ ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہوا ہے، ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے، یہ ہمارے پاس ایک ای سی پی کا ریکارڈ آپ کو ہے۔ I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. ان کو بولے تشریف رکھے تھے کہ وہ دیکھیں they are individuals، ہم ان کہنا نہیں چاہتے نا because you are own person، یا تو وہ خود آرگیو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایکچولی چیئرمین صاحب جو ہے وہ لائر بھی ہے، تو وہ اس لیے وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے۔ الیکشن کیسے ہوا، کس طرح پینل بنے۔ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک، یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں، پھر آپ کو سنیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ تسلی رکھیں نا، کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا، ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا۔ علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، جو ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سر، تو ہم اگر نئے چہرے کر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے ہوں، آپ یہ باتیں مجھے، میں ساری باتیں میں تو I apologize sir، یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے۔ غصہ سنا ہے، میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں، وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، یہ مجھے پتا ہے۔ مسٹر علی ظفر، shall we issue notice? Sir, I apologize. نہیں but اب if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. اب بیٹھ جائیے نا، کوئی بات نہیں، آپ سے کلیریفیکیشن We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے۔ I mean, if he, this just show, what can I say? نہیں، I think میں نے تو ایز اے میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کویسچن پوچھے ہیں، لا کلرک کے، مجھے پتا ہے سارا۔ Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but PTI, a face of PTI. ٹھیک ہے، تو آپ جیسے لوگ ہوتے تو کوئی زیادہ شک بھی نہیں ہوتا، مگر جب نئے چہرے آ جائیں ایک دم سے سارے، تو پھر
از اٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایلیٹ کیپچر ہم کہتے ہیں, پولیٹیکل کیپچر بھی ہو سکتا ہے اور آن اے پولیٹیکل پارٹی. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election ہو گیا ختم, یا کوئی کمپلینٹ آیا, اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کمپلینٹ ہی نہ کرے, کوئی ممبر کرے نہیں, تو ہم اس کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے کمپلینٹ کرو, یا الیکشن کمیشن جا کے اس کے گھر میں گھسے. یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لو. ٹھیک. That I mean, I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. جی ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ 91 جو ہے نا, وہ بھی نہیں نظر آ رہا. وہ بھی ابھی دے دیتے ہیں. 13 آدمیوں کا آپ نے یہ کہا ہے جو عمر ایوب خان صاحب کا جو پینل ہے, بس وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. 91 کا پتہ ہی نہیں ہے جو ہے نا, وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Now sir, coming back to that, آپ کے مطابق کتنے پینل لڑے الیکشن؟ ٹوٹل سر 5, ایک سینٹرل اور 4 صوبے, اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کل کی تھی, بٹ وہ I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک. آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ آپ مانگتے تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں. ابھی آ جائیں گے. And this is being live broadcast. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. ٹھیک ہے. So him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he is not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. وہ تو بالکل ہے. certain question of law تو ہم نے آپ سے پوچھے ہیں, نہ پوچھیں تو پھر that is the way it should be. That is in fact since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to, you've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said hold the election. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. ذرا آپ بھی ذرا کچھ ذرا میرے خیال میں have a cold drink or something. Not you, but لیکن if you don't ask a question, how will you understand the case? میری طرف سے تو I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. ہاف این آور بریک, لنچ بریک کرنے. ٹھیک ہے سر. اوکے, تھینک یو. ہاں ہاف این آور, ٹائم بتا دیجیے. ہاف این آور. تھینک یو. تھینک یو سر. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اچانک ایک وکیل صاحب سامنے آئے اور انہوں نے آ کر چیف جسٹس سے کہا کہ اب میرا بیٹا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا, آپ نے اس سے بھی تحریک انصاف کے سوال پوچھے. ناظرین کرام, آج سماعت کے دوران یہ ناخوشگوار قسم کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل دے رہے تھے. پہلے چیف جسٹس نے پوچھا کہ بیرسٹر علی گور کی کون سی پارٹی ہے, جس پر بیرسٹر علی گور نے جواب دینے کی کوشش کی. چیف جسٹس نے انہیں جھاڑ پلا دی اور کہا کہ آپ خاموش رہیں. ناظرین کرام, سماعت کے دوران چیف جسٹس اٹھ کر چلے گئے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.